نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه اللہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جدھر بھی تم منہ موڑو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو سوچ سے فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیے جانے سے روکنے والا اور اللہ کے گھروں کی بربادی اور ویرانی کرنے والا بڑا ظالم ہے۔ اور ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ کے اندر جہت اور سمت کا مسئلہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس پہلی آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام کو سفر کے دوران رات کے وقت نماز پڑھنے کا موقع ہوا تو قبلہ کی جو سمت تھی وہ مشتبہ ہو گئی، اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قبلہ کس طرف کا ہوگا۔ اپنے اپنے غور و فکر کے ساتھ ایک جہت کو متعین کر کے انہوں نے نماز ادا کی، اور صبح پتہ چلا کہ ہر ایک کی سمت اور جہت الگ الگ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی چاہے مشرق کی سمت ہو یا مغرب کی سمت ہو یا شمال کی ہو یا جنوب کی ہو، یہ سب سمتیں اور یہ سب جہتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب سمتوں کا مالک ہے۔ تو لہذا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں بھی تم جدھر بھی تم اپنا منہ موڑو گے، جدھر بھی اپنا رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کی ذات ہوگی۔ تو لہذا اگر کسی کی پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور اسے بتانے والا کوئی نہ ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے غور و فکر کے ساتھ اور اپنے سوچ بچار کے ساتھ مختلف چیزوں سے قیاس کر کے، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، مختلف ذریعوں سے قیاس کر کے جدھر اس کا دل گواہی دے کہ قبلہ اس طرف کو ہوگا، اس طرف وہ منہ موڑ کر کے نماز ادا کر لے اور اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ بعد میں اگرچہ پتہ بھی چل جائے کہ اس طرف کو جہت قبلہ نہیں تھی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی تمام سمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جدھر بھی تم منہ موڑو گے ادھر اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کسی خاص جہت میں نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے تو پیچھے نہیں ہے، دائیں ہے تو بائیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہات کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی وسعت ہے، تنگ نظری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں احکام کے اندر بھی بڑی آسانی اور گنجائش رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا ہے۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو پچھلی آیات کریمہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے، اس رکوع کی پہلی آیت کریمہ میں یہود کا، نصارہ کا، اور قال الذین لا یعلمون یعنی لا علم لوگوں کا، اس سے مراد مشرکین مکہ۔ تو 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہوا، یہود کا، نصارہ کا اور مشرکین کا۔
اور یہ تینوں گروہ جو اللہ تعالیٰ کی اولاد، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے بنائے جانے کے قائل تھے۔ چنانچہ یہود کا کی عقیدہ نظریہ رہا ہے کہ وکالت یہود و عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وکالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اولاد جو ہے نا ان تینوں فرقوں نے ثابت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے بنائے جانے کے قائل ہوئے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان تینوں گروہوں نے یہ کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اتخذ کا لفظ ہے نا قرآن مجید کے اندر ولد کے ساتھ اور جگہ پر بھی مذکور ہوا ہے، جیسے سورہ یوسف کے اندر بھی ہے کہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں عزیز مصر کے محل میں پہنچایا گا، تو چونکہ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا اچھے طریقے سے اعزاز اور اکرام کیجیے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ تو وہاں پر بھی اتخذ کا لفظ ہے۔ اسی طریقے سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں شیرخوارگی کے عالم میں ان کی والدہ نے خوف اور ڈر سے ان کو بکسے کے اندر ڈال کر پانی کے اندر ڈال دیا تھا دریا میں، اور وہ بکسا بہتا ہوا وہ فرعون کے محل کی طرف آ گیا اور فرعون والوں نے اسے نکال لیا۔ تو جب وہ بچہ فرعون کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن کی عمر میں فرعون کے سامنے پیش کیے گئے تو فرعون کی بھی چونکہ اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ اس کو قتل نہ کریں، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ تو وہاں پر بھی اتخاذ کا لفظ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حقیقی بیٹا ہونا اور ایک ہوتا ہے بیٹا بنا لینا۔ بیٹے بنا لینے سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کا بچہ لے کر آدمی پال لے اور اس کو بیٹوں کی طرح پالے اور بیٹا بنا لے، جس کو ہماری زبان کے اندر لے پالک کہا جاتا ہے اور عربی زبان کے اندر متبنہ کہا جاتا ہے کہ جس کو بیٹا بنا لیا جائے۔ تو یہ اس کے قائل نہیں تھے یہ یہود و نصارہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد حقیقت میں ہے جیسے آدمی کی اولاد ہوتی ہے، اس طرح نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، یعنی خوبیوں کی وجہ سے، کمالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام پیدا تو حضرت مریم کے پیٹ سے ہوئے ہیں اور حضرت مریم کے پیٹ سے انسان ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کی ان کی پر ایسا فیضان تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ روحانی اعتبار سے ترقی کرتے 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 ایسے درجے پر پہنچ گئے، ایسی خوبیوں کے مالک ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا ہی بنا لیا۔ تو وہ ان کا یہ نظریہ تھا۔ اس لیے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، یعنی بیٹا لے پالک اور اس طریقے سے متبنہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور کسی دوسرے کا بیٹا لے کر پال لینا اور بیٹا بنا لینا یہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے یہ ایک عیب ہے۔ اس لیے عیب ہے کہ آدمی دوسرے کا بچہ لے کر اپنا بیٹا اس لیے بناتا ہے کہ یا تو اس کے اندر کمالات دیکھتا ہے اور اس کے کمالات سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اسے اپنا بیٹا بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات و تاثر سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی خوبیوں کی وجہ سے ایسے متاثر ہو جائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ مغلوب ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے کا بیٹا آدمی اس لیے بناتا ہے، دوسرے کے بچے کو اپنا بیٹا اس لیے بناتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر یا مشکل وقت کے اندر میرا کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی مشکل میں نہیں پڑتے، اللہ تعالیٰ تو کسی مشکل میں دوسرے کی مدد کے محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا یہ ہر اعتبار سے عیب ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ان نظریے کی تردید کے لیے ایک کلمہ ارشاد فرمایا سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو قائل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی یا بیٹا بنانے کی کیا محتاجی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو زمین و آسمان کی ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، زمین و آسمان کے سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل لہو قانتون، ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے، محتاجی ہے؟ ساری چیزیں کائنات کی جتنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہیں، ساری چیزیں فرمانبردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اسی مقصد کے اندر لگی ہوئی ہے۔
جیسے سورج کو اللہ تعالیٰ نے تپش اور روشنی دینے کے لیے پیدا کیا ہے تو سورج وہ کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے تو وہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا ہے تو آگ جلا رہی ہے، ممکن نہیں ہے کہ آگ ہو اور آگ جلائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے پانی کو پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ پانی پیاس بجھا رہا ہے، ممکن نہیں ہے کہ پانی پیا جائے اور پیاس نہ بجھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے۔ بدیع السماوات والارض، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جو پیدا کرتے وقت میں کسی میٹیریل کی محتاج نہ ہو اور نہ ہی کسی آلے کی محتاج ہو۔ انسان بناتا ہے نا چیز، تو انسان جب چیز بناتا ہے تو سب سے پہلے وہ میٹیریل کا محتاج ہوتا ہے کہ میٹیریل میرے پاس ہو، پھر میں بناؤں گا کس چیز سے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ آلات کا محتاج ہوتا ہے، آلات کی بغیر وہ نہیں بنا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نہ میٹیریل کے محتاج ہیں، نہ آلات کے ٹولز کے محتاج ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی کی مدد کے محتاج ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی نقشے کے محتاج ہیں کہ پہلے سے کوئی چیز نقشہ وجود ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ بنائے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے موجد ہیں، زمین و آسمان کا کوئی نقشہ نہیں تھا، زمین و آسمان کا کوئی آئیڈیا اور کوئی تصور نہیں تھا، زمین و آسمان کا کوئی میٹیریل نہیں تھا، زمین و آسمان کے بنانے کے لیے کوئی آلات نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان بنا دیے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے سامنے تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو بس اس سے فرماتے ہیں کہ کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کن کا لفظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے، تو جب ایسے قدیر ذات ہے تو ایسی قدیر اور ایسی مالک ذات کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جہاں کہیں جدھر بھی تم اپنا رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔